ماں باپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر رکھو، کسی کے پیروں کو پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر تم کسی کو پہچاننا چاہتے ہو تو اسے غصے کی حالت میں دیکھ لو۔ غصہ بدنیت انسان کے اندر کی غلاظت کو ایسے اگلتا ہے جیسے کسی جوہڑ میں پتھر پھینکنے کے بعد نیچے تہ سے کیچڑ اوپر سطح پر آ جاتا ہے۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ ماں اور بیوی دونوں ہی عزت و احترام کی حقدار ہیں، کیونکہ ایک آپ کو دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر آپ کے پاس آئی۔ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ وہ شخص احمق ہے جو دشمنوں کو دوست بنانے کے لالچ میں دوستوں کو دشمن بنا لے۔ سخاوت اور کنجوسی۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ڈر اور خوف انسان کو کسی نہ کسی کا محتاج بنا دیتا ہے۔ اس سے بہتر یہ نہیں کہ اس رب سے ڈرو جس نے ڈر اور خوف کو پیدا کیا۔ ماں، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے۔ تعلیم سے زیادہ ہمارا رویہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہماری تعلیم ناکافی ہو جاتی ہے اور ہمارے رویے ہی ہمارے معاملات سدھارتے ہیں۔ کسی فقیر کی جھولی میں جب میں نے ایک سکہ ڈالا، تب یہ جانا کہ مہنگائی کے اس دور میں دعائیں آج بھی کتنی سستی ہیں۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت شامل نہیں کرتا۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچے کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچے کہ ہم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ بادشاہ نے وزیر کو انگوٹھی دی اور کہا، اس پر کوئی ایسا فقرہ لکھوا لاؤ جسے میں خوشی میں پڑھوں تو اداس ہو جاؤں اور غم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ وزیر گیا اور انگوٹھی پر یہ فقرہ لکھوایا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ وہ انگلی جو مشکل میں آپ کے آنسو پہنچتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔